اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ اور خاص پاکستان کے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اس آڈیو کلپ میں محبوب علی اس آڈیو کلپ میں تمام امت مسلمہ اور تمام ریاست پاکستان کی مشینری کو، پاکستان کے تمام مسلمان بہن بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں کو مخاطب کر کے اپنا مشن، کہ میرا مشن کیا ہے، بالکل انداز میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا، اسلام نہ شارٹ بات پسند کرتا ہے، نہ مختصر بات پسند کرتا ہے، نہ لمبی بات پسند کرتا ہے۔ اسلام مکمل، پوری بات، پورا سچ پسند کرتا ہے۔ لہذا چھوٹی اور بڑی بات کی اس میں جو ہے نا مت الجھیں، لمبی بات کے فساد کے اندر مت الجھیں۔ تو میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میرا مشن کیا ہے۔ یاد رکھنا، ہر گروہ، ہر پارٹی، ہر فرقے، ہر ملک کا ایک گول ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کرتے کرتے انسان کو آگے جب بڑھنا پڑتا ہے، تاکہ وہ مانیٹرنگ اپنی بھی کر سکے، اپنی غلطیوں کو اصلاح کر سکے۔ یوں آنکھیں بند کر کے وہ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بات۔ دوسری بات یہ جو ہے نا، آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، جو بھی کچھ لوگوں تک میرا پہنچتا ہے، بات ہوتی ہے یا جو بھی بیان ہوتا ہے یا تحریر ہوتی ہے، وہ پہنچتی ہے، وہ اسی مشن کا حصہ ہے، اسی ٹارگٹ کو، ہدف کو حاصل کرنے کا یہ مشن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دو ٹوک انداز میں بالکل واضح ہے۔ میرا مشن ہے اسلام، پاکستان مضبوط تر، یعنی مضبوط تر اسلام، پاکستان۔ اور تیسرے نمبر پہ عوام کی فلاح۔ یہ تینوں چیزیں ایک جسم کی مانند، ایک طرح ہے، ایک جیسی ہیں، بالکل ایک جیسی، جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ، ایک کوئی ہمارے ملک پہ مسلط شخص، بہت گزرے، ابھی بھی ہیں، جب تک یہ عوام بیدار نہیں ہوگی، کہے گا کہ میں اس پاکستان کو مضبوط کر رہا ہوں۔ ہر وقت اس نے یہ رٹ لگائی ہوتی ہے، سب سے پہلے پاکستان، میں پاکستان کو مضبوط کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا یہ بات، یہ شخص کبھی بھی پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکتا، اور یہ ہمیشہ، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں،
چیلنج کر رہا ہوں اس پہ کہ وہ شخص یہود کو مضبوط کرے گا، وہ شخص نصارہ کو مضبوط کرے گا، وہ شخص پوری دنیا کے عالم میں کفر کو مضبوط کرے گا، لیکن پاکستان کو کبھی بھی نہیں مضبوط کرے گا، پاکستان کو ہمیشہ توڑے گا، ہمیشہ تفریق ڈالے گا، ہمیشہ برباد کرے گا۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، ریاست پاکستان کو یہ میں کہہ رہا ہوں اور پوری مشینری کو کہہ رہا ہوں، پورے نظام کو کہہ رہا ہوں اور پوری عوام کو کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف اسلام کو جو ہے نا وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لبادہ ہے، چکر ہے۔ اس میں صحیح لوگ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے 70% ان میں ہو، 30% وہ غلط کہہ رہے ہوں، چکر دے رہے ہوں، لیکن ہیں اس میں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ اسلام ایک دین ہے، اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ نے ہمارے لیے یہ دین پسند کر دیا ہے، یہ ہمیشہ سے یہی ہے انسانیت کے لیے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام میں سارا نظام حیات ہے۔ ایسا مت سمجھے کہ ایک لفظ ہے، یہ اس میں سب کچھ ہے، اس میں معیشت، دفاع، انتظامیہ، عدلیہ، تجارت، زراعت، ہر چیز ہے اس میں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کو ایک خطہ زمین چاہیے، ظاہر بات ہے اسلام کو انسانوں پہ نافذ کرنا ہے، تو انسان چاہیے، اور جب انسانوں پہ نافذ کرے اس کے لیے خطہ زمین چاہیے جو آپ کے کنٹرول میں ہوگا نا۔ امریکہ میں تو آپ نہیں نا نافذ کر سکتے یہاں سے، آپ کے پاس اپنا ایک خطہ زمین ہونا چاہیے جس پر آپ نے اللہ کا دین نافذ کرنا ہے۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں پہ تو ہم یہاں سے نہیں نافذ کر سکتے، تو ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے۔ جب پاکستان کے نام سے جو بھی ہوا، غلط ہوا، جو بھی ہوا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں تقسیم کیا گیا، یہاں بھی تقسیم کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کیا گیا، شروع سے یہ چکر چل رہا ہے، سارا نظام تقسیم مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، وہ اس بحث میں الجھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک خطہ زمین ہے جو ہمارے پاس ہے، تو بھائی ہمیں یہی تو چاہیے، ورنہ اسلام کو ہم کہاں نافذ کریں گے؟ جنگل کے جانوروں پہ تو نہیں کریں گے نا، انسانوں پہ کریں گے۔ تو انسان پاکستانی ہو گئے اور خطہ زمین تو پھر چاہیے، اب ہوا میں تو انسان نہیں رہ سکتے، پاکستان ہو گیا، یہ علاقہ ہو گیا، یہ بالکل جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو کہتا ہے میں اسلام کو تو مضبوط کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو کہتا ہے میں صرف پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، وہ تو 100% غلط ہے نا، وہ تو دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذاتی مفادات ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ کفار کا ایجنٹ ہے، کنفرم 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اسی رستے پہ چل رہا ہے، وہی اس کے ہدف ہے کہ کفر نافذ کیا جائے، اور کوئی تیسرا ہدف نہیں ہے اس کا، کیونکہ آپ کے سامنے وہ بت کی طرح پاکستان کو رکھ رہا ہے۔ پاکستان بت نہیں ہے، جس طرح خانہ کعبہ بت نہیں ہے، وہ آپ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی طرف سجدہ کرتے، جو اس کو سجدہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اس طرح پاکستان جو ہے ہمارا رہنے کی جگہ ہے، تو رہنے کی جگہ میں جب تک آپ کو کھانے پینے کا مل رہا ہوتا ہے تب آپ اس میں رہتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کھانے پینے کا کچھ نہیں مل رہا ہے، یہاں قحط سالی ہو جائے تو لوگ تو یہاں سے ہجرت کریں گے جس کی بھی بس میں ہوگا، اور یہ لوگ کے پٹھے تو پہلے چلے جائیں گے، جو کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان۔ لیکن ابھی بھی اپنے بچوں کو ادھر باہر بھیجا ہوتا ہے، ان کو ہندو بنا رہے ہیں، کسی کو یہودی بنا رہے ہیں، کسی کو عیسائی بنا رہے ہیں، خود بھی وہیں سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں خبیث ابھی تک، اور اسی ڈگریوں پہ ترقی دیتے ہیں یہ، حالانکہ کسی حق کے اس سے کوئی جو اپنا منسلک ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے ہی نہیں، اس کا کام تو فتوحات ہے، اس پہ ترقی دی جاتی ہے۔
تو کیا ہوا؟ اسلام کے لیے کیا چاہیے؟ ایک خطہ زمین چاہیے، اور وہ پاکستان ہے۔ دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ تیسری چیز، بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام انسانیت کے لیے ہے نا، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اور کیا چیز کرتا ہے اسلام کرے گا؟ اسلام کیا کرتا ہے؟ اور کیا کرتا ہے کہ بس نکلا اور ایٹم بم مار دو سارے، یہ اسلام ہوتا ہے؟ اسلام تو انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ تو پاکستان ایک خطہ زمین سے مل گیا، یہاں پہ مسلمان ہیں، تو فلاح پاکستانی قوم کی فلاح کے لیے وہ کام کرے گا۔ تو فلاح کیا ہے؟ فلاح اللہ نے بتائی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ہیں، انہوں نے یہ کفر کو جواب دیں، لہٰذا یہ دھوکے دیتے ہیں اپنے لیے۔ جو قانون یہ قانون نہیں سمجھتے، دوسروں کے لیے وہ قانون سمجھتے، بس یہ چل رہا ہے۔ تو یہ تین اہداف، تین چیزیں ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ میرا مشن، میرا ہدف اسلام کو مضبوط تر کرنا، پاکستان کو مضبوط تر کرنا، عوام کی فلاح کو مضبوط تر کرنا۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اگلی دو جو ہیں وہ پہلے کے لیے ہیں، پہلا جو ہے یہ اگلے دو کے لیے ہے، یعنی اسلام ایک خطہ زمین یا پوری دنیا اور انسانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا واضح مشن ہے، اور میرا کوئی مشن نہیں ہے۔ اور یہ جتنا بھی مشن ہے یہ اللہ کریم کا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ نے جب خلیفہ زمین پر بھیجا تو اس کا یہی کام ہے، یہ تین کام ہیں۔ فلاح میں امن بھی آتا ہے، فلاح میں اچھی تجارت بھی آتی ہے، فلاح میں ان کے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ حکمران کیا کرتا ہے؟ الٹا سسٹم ہے۔ حکمران کو یہ کرنا چاہیے کہ میں کس کے لیے ٹھیک ہوں، یعنی ظاہر بات ہے امیر کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو اس کی ضرورت ہے، پسے ہوئے طبقے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں الٹا ہے، یہاں حکمران کہتا ہے میرے لیے کون ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تو پیسے والا جاگیردار ٹھیک ہے، بدماش ٹھیک ہے، جو اسے باقیوں کو مار مار کے اس کو اوپر چڑھائی رکھے۔ تو نظام الٹا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، غور کیا کریں، اور پھر اللہ کے احکامات ہیں نا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے احکامات ہیں، قانون سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، اسی کے دائرے کے اندر آپ نے نظام کو کرنا ہے، وقت اور حالات کے مطابق۔ اس سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ لہذا جو ولا تفرقوا ہے، یہ اس سے فرقہ پرست بھاگتے ہیں، اللہ کی آیت سے بھاگتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا، کئی اور چیزوں کو اس طرح انکار کرتے ہیں، عمل سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ولا تفرقوا کا تو وہ بالکل عملاً بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا را فرقہ پرستی چھوڑیے، متحد ہو جائیے اور اصل کی طرف آئیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نازل کردہ دین کی طرف واپس آئیے، یہاں سے پھر چلیے، دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ یہ کر لیں، اللہ کریم آپ کو فتوحات دینا شروع کر دے گا، ورنہ آپ سمجھیں گے آپ کو فتح ملے لیکن آپ تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، اینڈ آپ کا یہ ہوگا، اور اسلام آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ مٹ رہا ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے مشن کو اگر ہو سکے، اگر سمجھ آئے تو اس کو سپورٹ کریں اور متحد کریں قوم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔